بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جماعت احمدیہ ایک عالمگیر جماعت ہے۔ اللہ کے فضل سے دنیا بھر میں، دنیا کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک جو ہے پھیلی ہوئی جماعت، دنیا کے 210 سے زائد ممالک میں اللہ کے فضل سے اسلام کی اشاعت کرنے والی جماعت ہے، جس کا مطلب ہے کہ احمدی دنیا کے تقریباً تمام ملکوں ہی میں رہتے ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق احمدی جہاں جس ملک میں رہتا ہے اس ملک سے وفاداری کرنا اس کے اسلامی فرائض میں شامل ہے۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں البتہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کا پروگرام جو ہم یہاں پہ کچھ گفتگو کریں گے وہ بالخصوص پاکستان کے تناظر میں ہے، یعنی اس خطۂ زمین کے تناظر میں جس کے حصول کے لیے وہاں رہنے والے احمدیوں نے بے پناہ کوششیں کیں۔ پھر جب وہ سرزمین، جب وہ ملک، جب وہ وطن ان کا وجود میں آ گیا تو اس کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، بہت خدمات پیش کیں، بہت سی قربانیاں پیش کیں، اور ایک ایسی مثال وفاداری کی قائم کی ہے پاکستانی احمدیوں نے پاکستان کے ساتھ، جس کی مثال ملنا دنیا میں بہت مشکل ہے، بلا مبالغہ بہت مشکل، اتنا کہ تقریباً ناممکن ہے۔ کون سا ظلم ہے جو ان پہ روا نہیں رکھا گیا؟ کون سا ایسا ستم ہے جو ان پہ توڑا نہیں گیا؟ کون سی پابندیاں ان پہ نہیں لگائی گئیں؟ لیکن اس تمام کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کبھی بھی، اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہے، آج تک ہیں، ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ ان کی تبلیغ پہ پابندی، ان کے اپنی کتب، اپنے رسائل کی اشاعت پہ پابندی، خود کو مسلمان کہنے پہ پابندی، کلمہ طیبہ پڑھنے پر پابندی، یہاں تک، اور یہ ہم پاکستان کے قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، یہاں تک کہ مسلمان نظر آنے یا کسی کو مسلمان لگنے پر بھی احمدیوں کے اوپر پابندی ہے، عجیب و غریب قسم کے، ہر قسم کا یعنی کہ ظلم جو ان کے اوپر روا رکھا گیا، لیکن ان کی وفاداریاں پاکستانی احمدیوں کی پاکستان کے ساتھ کبھی بھی ماند نہیں پڑیں، اور نہ انشاءاللہ تعالی کبھی ایسا ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ الزام ان کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے پاکستانی جو ہمارے مخالفین ہیں پاکستان میں رہنے والے غیر احمدی علماء کی طرف سے، کہ جی احمدی پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، پاکستان کے خلاف کسی سازش میں مصروف ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا کس کس طرح کا بے بنیاد، بے ہنگم اور بے تکے الزامات جماعت احمدیہ پاکستان کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ نصیر حبیب صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے، اور اگر ایک اور بات نصیر حبیب صاحب سے سوال پوچھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو کہوں، جس سے ان کا تاریخ پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، یہ جو باتیں بیان کریں انہیں بائسڈ نہ سمجھا جائے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، وہ تاریخی حقائق ہیں، آپ خود جا کے ان کی چھان پٹک کر سکتے ہیں۔ نصیر حبیب صاحب، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو عمل میں آیا ہے 1906 میں، وہ اس کا قیام کی بنیادی غرض و غایت ہی جو تھی وہ یہ تھی کہ جو غیر منقسم ہندوستان تھا، برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ کہیں آپ کو ایسا لگا تاریخ پڑھتے ہوئے، تاریخ دیکھتے ہوئے، اگر آپ اپنی احمدیت کو ایک طرف اس وقت کر کے ہمیں بتائیں، کہ جماعت احمدیہ کی ہمدردیاں اور وفاداریاں مسلمانان ہندوستان کے ساتھ نہیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں گا کہ مسلم لیگ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نئے نظام میں، جہاں رفتہ رفتہ حکومت برطانیہ جو اقتدار جو ہیں اختیارات ہندوستانیوں کو سپرد کر رہی تھی، ان کی ایک جداگانہ آئیڈنٹی کا تحفظ کیا جائے۔ مسلم لیگ نے 1906 میں قائم ہوئی، 1909 میں اصلاحات نافذ ہوئیں، جداگانہ حق ان کا رائٹ تسلیم کر لیا گیا، 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا، کانگریس نے بھی انہیں جداگانہ ان کا جو تشخص تھا وہ مان لیا۔ 1917 میں حکومت برطانیہ نے اعلان کیا کہ ہمارا مقصد ہے کہ رفتہ رفتہ ہم اختیارات ہندوستانیوں کے سپرد کر دیں۔ اس موقع پہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مسلمان کمزور ہیں، اب حکومت برطانیہ خود بتا رہی ہے کہ ہم آزادی دے دیں گے، اس موقع پہ ان کو رہنمائی بڑی ضروری ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ 1916 میں حضرت صاحب کا کوئی میدان سیاست نہیں تھا،
لیکن یہ جو پیشگوئی کے الفاظ تھے کہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، آپ کو اس کی جھلکیاں پوری 45 سالہ تاریخ میں نیکسٹ جو ہے نظر آئیں گی. اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار، اب تک ہیں آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے. میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا آپ کو. 1916 میں مسلم لیگ نے ایک پیکٹ کیا ہے، لکھنؤ پیکٹ کیا ہے. اس میں یہ ایک ویٹیج کا اصول طے پایا کہ جہاں کوئی اکثریت ہوگی اقلیت کی جو ہے زیادہ سیٹیں دے گی. مسلمان یو پی میں 15% ہیں، انہوں ڈبل مل گئی 30%. پنجاب اور بنگال میں معمولی اکثریت تھی، وہاں جب مسلمانوں نے رائے دی ان کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی. اور یہ چودھری خلیق الزمان کہتے ہیں مسلمانوں کی ناتجربہ کاری کا ثبوت تھا. اور جو معاہدہ کرنے والے تھے 40 سال کی عمر تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی. آپ نے 1917 میں یہ محسوس کیا، 25-26 سال کی آپ کی عمر تھی، کہ یہ غلطی مسٹیک ہو گئی ہے. چنانچہ مانٹیگو ہندوستان جاتا ہے، جو ایڈریس جماعت پیش کرتی ہے اس میں یہ مطالبہ کرتی ہے کہ کسی کی اکثریت اقلیت میں نہ بدلیں آپ. اس کے بعد آپ مسلسل تحریک خلافت کے دوران آپ رہنمائی کرتے ہیں مسلمانوں کی کہ تحریک ہجرت وغیرہ نہ کریں، یہ اس طرح نقصان ہوگا. پھر کانگریس کی طرف سے تحریک خلافت میں جذبات میں تھی، جذبات میں بہہ گئے. اب دو طرف سے اٹیک ہوا ہے مسلمانوں کی جو جداگانہ تشخص کو ختم کرنے کے لیے. ایک شدی موومنٹ سے، ایک دوسرا انہوں نے کانگریس نے کہا کہ آپ جداگانہ رائٹ چھوڑ دیں، ہم آپ کے سارے مطالبے مان لیں گے. حضرت صاحب کھڑے ہوئے ہیں شدی کی موومنٹ کے آگے بھی. شردانند چیلنج کرتا ہے تمام مسلمان لیڈروں کو، صرف جماعت قبول کرتی ہے، اسے رائے فرار اختیار کرنی پڑتی ہے. 50,000 مسلمانوں کو بچایا آپ نے شدھ ہونے سے. اور اس کے بعد دوسرا مطالبہ تھا کہ یہ جو سیپریٹ الیکٹریٹ کا رائٹ ہے یہ چھوڑ دیں. 1927 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات شملہ میں جناح سے، قائد اعظم محمد علی جناح سے ہوتی ہے. قائد اعظم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب میں نہیں مانتا، ہمارا مقصد تو ایک قوم ہے، اور یہ جو جداگانہ ذریعہ جداگانہ. آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آئیڈیل ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کمزور ہیں، ہندو کے سرمایے ان کی چالوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو چنانچہ یہ جناح نے کہا کہ میں نہیں مانتا، لیکن ٹھیک ہے. 1930-32 میں جب یہاں پہنچے گول میز کانفرنس، یہی الفاظ قائد اعظم نے دہرائے جو حضرت صاحب نے وہاں کہے تھے. یہاں نہرو رپورٹ آتی ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرتی ہے اس کے مطالبات سے کہ جس کا کوئی حال نہیں. آپ تبصرہ لکھتے ہیں سب سے پہلے 5 خود مختار اٹانمس صوبوں کا مطالبہ حضرت صاحب نے کیا ہے. اور علامہ اقبال کا مطالبہ جو 1930 میں اس نے الہ آباد میں کیا، اس میں 4 صوبے تھے. یہ صرف اسی مطالبے کا ایک آگے شکل تھی، لوگوں نے لکھا ہے. پھر گول میز کانفرنس ہوتی ہے، وہاں بھی حضرت صاحب کی کوشش تھی کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کا رائٹ جو ہے وہ محفوظ رہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لیکن اس کو کوئی طے نہیں ہو پاتا. پھر ہم آگے چلتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو جاتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو جاتا ہے، کانگریس دباؤ ڈالتی ہے انگریزوں پہ کہ بھئی آپ ہمیں اختیارات سارے دیں اور اس کے بعد نہیں ہوگا. تو وہ چنانچہ 1942 کو کوئٹ انڈیا موومنٹ چلتی ہے. اس کا کوشش یہ ہے کہ اختیار لے لیں، بعد میں کہیں گے جی دیکھی جائے گی، مسلمانوں سے نپٹ لیں گے. وہ خیر انہوں نے پکڑ کے، ان کی زندگی اور موت کا سوال تھا، انہوں نے پکڑ کے سارے قید میں کر دیے. یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. 1945 کو حضرت صاحب اعلان کرتے ہیں، جنوری 1945 کو، میں ہندوستان سے کہتا ہوں انگلستان سے صلح کریں، میں انگلستان کو کہتا ہوں ہندوستان سے صلح کر لو اور کوئی آگے بڑھو، کوئی اس طرح کا ڈیڈ لاک کو روکو، لوگوں کو پہ رحم کرو. وہ کہتے ہیں میری آواز جو ہے کوئی لے جائے. ظفر اللہ خان صاحب کامن ویلتھ کانفرنس کی کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں لندن میں، اور آپ کی وہ پیغام لے آتے ہیں. یہاں آپ خطاب فرماتے کہتے ہیں 25 لاکھ ہندوستانی جو ہیں آپ کے لیے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے، ستم ظریف ہی ہے کہ خود آزادی سے محروم ہے. تو اب وہ آگے بڑھ چکا ہے، اب روک نہیں سکتا. اس نے ایک پورے ایک قسم کا جو زلزلہ پیدا کر دیا. انہوں نے لارڈ ویبل کو بلایا اور انہوں نے مشورہ کیا بھی اختیار ان کے سپرد کیا جائے. اور لارڈ ویبل آتا ہے اور ان کو کانفرنس کے لیے بلاتا ہے. حضرت صاحب پھر خطبہ دیتے ہیں. دیکھیں ظفر اللہ خان صاحب کی جو بات یہاں ظفر اللہ خان نے اتنے زبردست طریقے سے کی. نہرو نے کہا کہ دس جینٹلمین، او مائی گڈنس، دس جینٹلمین سیز تھنگز ود مور کریج اینڈ مور پلینلی دین وی ڈو.
اور وہ یعنی نہرو جس کے بارے میں طالع شاہ بخاری کہا کرتے تھے ہر کوئی جواہر لال نہرو جیسا خطبہ پڑھے، اور وہ بندہ ظفر اللہ خان صاحب کی تعریف کر رہا ہے۔ پھر آپ نے جب دوبارہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے، دوبارہ حضرت صاحب نے خطبہ دیا ہے کہ دیکھو اب 200 سال ہمیں تمہیں غلامی ہے، تم اب ہندوستان انگریز تمہیں 90% آزادی دے رہے ہیں، ابھی لے لو اور 10% بھی مل جائے گی۔ اس پر ثناء اللہ مرسری کہتا ہے جو تڑپ خلیفہ جی کی تقریر میں پائی جاتی آزادی کے لیے وہ تو گاندھی میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ طریقے پھر مسلسل حضرت صاحب رہنمائی کرتے گئے ہیں اور یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا ہے، اور ہر موقع پہ ہر جو بھی ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے آپ یہ فرماتے تھے کہ کانگریس سے کہتے تھے کہ آپ ان کے رائٹ دیں، پاکستان پہلے مسلمانوں کا پاکستان بنے، آپ ان کو رائٹ دیں، اور ہندوستان کا ہندوؤں کا ہندوستان اور مسلمانوں کا پاکستان، پھر آپ جو مرضی کمپرومائز کریں، ایک بار آزادی دیں ان کو۔ یہ تھا ایک۔ بہت شکریہ نصیر ربیع صاحب۔ ناظرین سے ہم یہاں پہ کہتے چلیں، ہم کہتے تو ہیں ناظرین کو ہمیشہ کہ جائیں تحقیق کریں، ڈھونڈیں، اس بات کا بھی لیکن ہمیں احساس ہے کہ شاید ہر ویور جا کے ڈھونڈ نہیں سکے گا کہ مثلا نہرو نے یہ کہاں کہا تھا۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پہ اگر ہمارا کنٹرول والے اس وقت دکھا سکیں، کنٹرول روم والے، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ انڈیویجولی تو شاید رسپونڈ کرنا اس طرح سے ممکن نہ ہو، ہم کوئی پورٹل بنا دیں یا کسی ویب سائٹ پہ ان کی اویلیبلٹی اپنے ناظرین کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹھوس حقائق دیکھیں، وہ باتیں دیکھیں جو دراصل تاریخ کا حصہ ہیں، ان لوگوں کی بات سنیں جو دراصل تاریخ کو محفوظ کرنے والے لوگ ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی بات جو تاریخ کی کتابوں اور فائلوں میں سے صفحات اور دستاویزات پھاڑ کر نکال کر تاریخ کو بدلنے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو دیکھ سکیں۔ ابھی یہاں پہ نصیر حبیب صاحب نے ذکر کیا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا مونٹیگو جب ہندوستان گیا ہے تو جماعت احمدیہ کی طرف سے اسے جو ایڈریس پیش کیا گیا، وہ اس کے ٹائٹل پیج کا عکس ہم یہاں پہ آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں، آپ اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم سے جب رابطہ کریں گے تو ہم تب بھی آپ کو دکھا سکیں گے۔ یہ پیش کیا گیا، اس کے بارے میں اس کے اپنے تاثرات جو اس نے خود بیان کیے ہیں۔ اس نے ایک تحریر کی تھی اینڈ انڈین ڈائری کے نام سے، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈون مونٹیگو، یہ اس کی بیٹی نے اس کی وفات کے بعد پوسٹیومسلی شائع کی گئی۔ اس کے صفحہ نمبر 35 اور 36 پہ میں آپ کو کچھ یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اس نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے وہ بتانے کے بعد کہ جی بڑی طویل ہے کہ انہوں نے ایڈریس پیش کیا جس کا نا، وہ کہتا ہے کہ بٹ اٹ از an awfully well written document. It argues against the idea of electing some members of the Executive Council, and it argues very conclusively against the suggestion of all the other deputations and in the Congress scheme that 3/4 of any community can hold up any bill that it says affects the community itself. ٹھیک ہے جی، پھر آگے وہ کہتا ہے I saw His Holiness himself، اور پھر جس طرح سے وہ متاثر ہوا، he wrote this excellent document himself and had it translated into English۔ ایک اور جگہ پہ، اسی جگہ پہ آگے چل کے وہ بتاتے ہیں کہ میرے سامنے جتنے بھی یہ اس طرح کے ایڈریسز پیش کیے گئے ان میں سے بہترین سوچا سمجھا ویل تھاٹ اوور ڈاکیومنٹ جو ہے وہ یہ تھا۔ کچھ ہم اب یہ بات چل رہی ہے جماعت احمدیہ کا جو معاملہ رہا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ بھی، ہم آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں مثلا اے نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول، کتاب ہے بااستدار شوکت حیات خان، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو ذرا ڈھونڈیں تلاش کریں، یہ ان کے میموائرز ہیں، ان کی یادداشتیں ہیں۔ اس کے اندر وہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، اس کے 5ویں چیپٹر کے اندر، اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، اگر آپ پڑھ لیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے جناح صاحب نے کہا کہ تم قادیان جانا اور جا کے مرزا صاحب یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ وہ ملنا اور ان کو مسلم لیگ کے مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کے لیے درخواست کرنا۔ کہتے میں وہاں پہ گیا، رات بہت ہو چکی تھی، حضرت مرزا صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، سونے کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، رات ظاہر گہری تھی۔ میں نے پیغام بھجوایا تو مرزا صاحب تشریف لے آئے نیچے اور آ کے مجھ سے ملے۔ میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ سے ہی، آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ، ہم تو ہمیشہ سے ہی مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے کوشاں بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اگلی ہدایت جناح صاحب کی تھی کہ مودودی کے پاس جانا، پٹھان کوٹ ساتھ ہی پاس ہی، ابھی نہیں جی پچھلی سلائیڈ پہ پلیز، وہاں پہ جانا اور اس سے بھی ملنا اور یہی پیغام لے کے جانا۔ مودودی صاحب نے جو کچھ کہا میرا دہرانے کو دل نہیں کرتا، آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں نہ پاکستان کے لیے، نہ پاکستان کے بننے کے لیے دعا کروں؟ کس کام پہ تم مجھے لگا رہے ہو؟
ان کا اختلاف یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے۔ آگے چلیں گے اگلی سلائیڈ پہ، آپ یہ دیکھیں آل انڈیا مسلم لیگ کا دہلی کا جو سیشن ہوا ہے اس میں پریزائڈ کون کر رہا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن پہ؟ حضرت سر ظفر اللہ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب بھی ایم ڈی تھے، بعد میں نہیں ایم ڈی ہوئے، یہ تب بھی ایم ڈی تھے۔ ان کا اندر ایڈریس کا ایک چھوٹا سا ایکسرپٹ اگر آپ دیکھ سکیں آپ کی اسکرین پہ، اگلا جب سلائیڈ آئے گی آپ پڑھ سکیں گے، نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ وہ مخاطب کر کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے مسلمانوں کو تو وہ اتحاد کی ضرورت ہے، اور اسلام سے بہتر میں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا جو اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہوگا جو اس تعلیم پر عمل بھی کر سکے۔ طویل خطاب ہے، اسے بھی جس طرح میں نے کہا ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایکوینٹ کریں۔ آگے دیکھیں مسلم لیگ ہی کے ایک اور اجلاس کی کارروائی جس پہ عبداللہ ہارون صاحب پریزائڈ کر رہے ہیں، دکھائیں جی یہ والا، ٹھیک ہے جی، یہ آل انڈیا، ٹھیک ہے جی، آل انڈیا مسلم کانفرنس کا اجلاس ہے۔ اس میں جو ممبران عبداللہ ہارون صاحب نے اس پہ پریزائڈ کیا اور خطبہ صدارت بھی دیا۔ آگے آپ اس میں جو شامل ہونے والے لوگوں کے نام دیکھیں اگلے سلائیڈ پہ تو آپ کو نظر آئے گا۔ اگلی سلائیڈ پلیز۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب بھی احمدی تھے، اس وقت احمدی اس کے بعد نہیں قبول کی، تب بھی احمدی تھے، بڑے فخر سے ان لوگوں کو مسلم لیگ میں شامل کیا تھا۔ طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آخر پہ ہمارا سوال اس کے اوپر بیسڈ ہوگا۔ قدوس ملک صاحب السلام علیکم ہمارے ساتھ ہیں، اور یو ایس اے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ قدوس ملک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی قدوس صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دیکھیں پاکستان تو کہیں بہت بعد میں وجود میں آیا، اس سے پہلے نظریہ پاکستان کہیں وجود میں آیا تھا، تو جماعت احمدیہ کی جو وابستگی ہے اور وفاداری ہے وہ تو پاکستان سے بھی پہلے نظریہ پاکستان کے ساتھ نظر آتی، فرام دا ویری، یعنی کہ دا ویری کور آف دا ہول آئیڈیا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ اس کا کچھ ہمیں بتائیں، کیا ہے تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ کب سے چلی آتی ہے وفاداری؟ جی جزاک اللہ آصف صاحب۔ ایک تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے ہمارے مخالفین کے لیے اس قسم کی آپ چیزیں نہ دکھایا کریں، ان کو جا کے پھر ان چیزوں کو حذف کرنا پڑتا ہے، ان کو مٹانا پڑتا ہے تاکہ تاریخ کا کسی طرح وہ چہرہ مسخ کر سکے۔ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو ابھی آپ نے جو میرے سے سوال کیا ہے، جماعت احمدیہ کا تو مقصد ہی اسلام کی احیاء نو ہے، اور جماعت احمدیہ اپنے سٹارٹ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے لے کے آج تک، آج اپنے خلفاء کی موجودگی میں اور ان کی سرکردگی میں اسلام کے حقوق کی حفاظت کر رہی ہے۔ پاکستان کے حقوق تو صرف پاکستان تک یا ہندوستان تک لمیٹڈ ہے۔ ہمارے جو خلفاء ہیں انہوں نے پاکستان کے اور مسلمانوں کے حقوق کی بات اس وقت کرنی شروع کی تھی جب ابھی خود پاکستان کے جو بانی ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں، اور پاکستان کے ہر قدم کے اوپر، جس طرح ابھی نصیر حبیب صاحب نے کہا کہ پاکستان کے جو کانسیپٹ تھا اس کو پانی دے کے اس کی آبیاری کرنے والا سوائے حضرت مسلم موعود کے اور کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے اس چیز کو آگے کیا، چاہے وہ نہرو رپورٹ کے بعد ان کا تبصرہ ہے، چاہے وہ قائد اعظم کو، یہ لوگ تو جب آپ ابھی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا ذکر کر رہے تھے، یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ یہ پلیتستان ہے۔ کوئی ایسا ایک میرے پاس ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں، حیران کن ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا، کہ پاکستان ایک خون خوار سانپ ہے جو 1940 سے مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے، اور مسلم لیگ ہائی کمانڈ ایک سپیرا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں پاکستان میں آ کے اس سارے فساد کی جڑ رکھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا بھی ذکر ہوا، جن کو امیر شریعت کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ گویا آج بھی ان کے جو روحانی فرزند ہیں وہ پاکستان پہ، یہ سارے ان کی جو ہے یہ معتقد ہیں۔ 1952 میں، اور یہ نوائے وقت کی خبر ہے، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کہتے ہیں کہ قائد اعظم، اب آپ ان کی اگر آپ لینگویج دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم، میں تو اپنے آپ کو خود قائد اعظم سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے اپنے دفتر کے چپڑاسی کا نام قائد اعظم رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ سے جواب طلبی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ برڈن آف پروف ہمارے پہ ہے۔ ساری زندگی ان کی پاکستان کی مخالفت میں گزری، اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اس وقت بھی یہ پاکستان کو پاکستان کی ایجنسیاں کہتی تھی کہ یہ لوگ ففتھ کالم ہے بھارت کا، کانگریس کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات ہیں۔ اور ہمارا جماعت نے تو سٹارٹ سے لے کے اس سارے کانسیپٹ کی آبیاری کی۔ مسلم لیگ کے پاس ایک وقت ہوتا تھا جب پیسے نہیں ہوتے تھے،
حضرت مسلم موعود ان کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کی سپورٹ کیا کرتے تھے. تو جماعت کا تو پاکستان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہمیشہ رہا ہے اور وہ آج بھی ہے. یہ کہنا کہ گویا کہ حضرت مسلم موعود جو ہیں وہ اکھنڈ بھارت کے حامی تھے، قائد اعظم بھی جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا اس وقت. یہ ایک ایوولوشن ہوئی ہے. ایک چیز کے اوپر جماعت احمدیہ ڈے ون سے قائم تھی حضرت مسلم موعود کی سربراہی میں اور حضرت مسلم موعود کی لیڈرشپ میں. وہ یہ تھا کہ مسلمانان پاکستان اور مسلمانان ہند کی سپورٹ اور ان کے حقوق کا تحفظ. اور انہوں نے اپنی ہر قسم کی بازی لگا کے اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اور یہ ایک سوائے اس کے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تاریخ کو یہ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی مورخ ایسا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا جو آج جب حقیقت میں جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا. یہ ہمارے جو اس وقت مخالفین ہیں ان کا تو پڑھنے لکھنے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ مشکل پیش آتی ہے. بار بار پروگرام کر کے ان کو سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمارے ملک کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو تم لوگ گمراہ کرنا چھوڑ دو. یہ وہ چھوٹے وہ لوگ جو پاکستان کو ایک سانپ سمجھتے تھے، مسلم لیگ کو ایک سانپ سمجھتے تھے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ آج پاکستان اس گہرائی میں کھڈ میں گرا ہوا ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ قدوس ملک صاحب، جزاک اللہ. اب ہمیں آگے چلنا ہے. ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں دوبارہ پاکستان کے قیام کے دوران جو پاکستانی احمدیوں کا بالخصوص یہاں پہ میں یاد دہانی کراتا چلوں، حضرت ظفر اللہ خان صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن رہی جناب. اس سے کسی کو انکار اب آ کے آپ لوگ کہاں سے مٹائیں گے، کہاں سے اسے حذف کرنے کی کوشش کریں گے، ممکن نہیں رہا. نہ کریں یہ کوشش، چھوڑیں اس بات کو، کسی اور چیز پہ انرجی لگائیں. اقبال اخوند صاحب بڑے محترم، بڑا معتبر نام پاکستان کا، پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب رہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ حضرت ظفر اللہ خان صاحب کے فرسٹ سیکریٹری کے طور پہ ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی ایک وقت میں. اقبال اخوند صاحب سے ہم نے ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں پوچھا، طویل گفتگو تھی، اس کے چھوٹے بٹس ہم آپ کو یہاں پہ اس وقت سنائیں گے. سنیے. چودھری صاحب کو تو ویسے ہر ایک بھی جانتا تھا، لیکن مجھے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے موقع ملا کہ ایسے آدمی کے ساتھ جو پاکستان کی فاؤنڈنگ فادرز، جنہوں نے پاکستان کی نہ صرف بنیاد رکھی لیکن اس کے بعد کچھ عمارت کو بنانا بھی شروع کیا، تو یہ ایک بڑا موقع تھا میرے لیے، فخر کا موقع تھا، فخر کا باعث. تو اس وقت کافی کچھ ایکٹیویٹی تھی. کانگو کا مسئلہ تھا، پھر ٹیونس، موراکو بھی آزاد نہیں ہوئے تھے. ان کی آزادی میں چودھری صاحب نے کافی پیش کی اور کافی حصہ لیا، اور وہ آج تک شکر گزار ہیں. اور فلسطین کا تو ہر ایک جانتا ہے کہ فلسطین میں تو اس وقت جب فلسطین کا یہ فیصلہ ہوا کہ فلسطین کی تقسیم ہوگی، تو ان کو عربوں کو اس وقت کوئی ایسا نمائندہ ہی نہیں تھا. عرب اس وقت انگریزی نہیں جانتے تھے، وہاں انگریزی زیادہ چلتی تھی UN میں اس وقت. تو ایک تو انگریزی اور دوسرے ان کے جو لائرز بیک گراؤنڈ، تو یہ فلسطین کے اسپوکس مین. اور اس وقت جو انہوں نے بنیاد ڈالی پاکستان عرب کے دوستی کی، بھائی چارے کی، وہ اسی زمانے سے. جی بالکل ٹھیک. اچھا، اسی طرح بھی آپ نے فلسطین کا بتایا اقبال اخوند صاحب. اگر ہمیں یہ بتائیں کہ اور دوسرے مسلم ممالک کے لیے بھی جو اس کی خدمات، ہاں، صرف پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں بلکہ مسلم امہ کو ریپرزینٹ کرتے رہے. لیبیا ہے، سوڈان ہے، لیبیا، سوڈان، ہاں، بتا سکیں کہ اس سلسلے میں کیا خدمات تھیں؟ UN میں ہوتا تھا. جی UN میں پریشر، سوڈان، لیبیا، ایریٹریا کے متعلق. پھر میں نے عرض کیا کہ ٹیونس، موراکو، UN کی ڈبیٹس میں وہ پیش کرتے تھے کہ کیا کتاب. اس کے باہر بھی ان کا کافی رسوخ تھا. تو میرے خیال میں ان کی جو وہاں ایکٹیویٹی تھی، ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی سے ضرور لوگ متاثر ہوتے تھے. پاکستان جب آزاد ہو گیا اور پاکستان ایک نئی مملکت ہاں، دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرا ہے، تو یونائٹڈ نیشنز میں بہت سے معاملات جو سب لے کے گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کا تشخص اور پاکستان کی آئیڈینٹی. ہاں، بالکل دنیا میں بالکل. پاکستان کو اس وقت کون جانتا تھا؟ بلکہ جو جانتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو غلط چیز ہے، مذہب کے نام پہ اپنے
मुल्क को तोड़ दिया वगैरह। लेकिन उस वक्त यूएन में और चौधरी साहब की नुमाइंदगी और भी थे, चौधरी साहब की नुमाइंदगी से एक प्रेजेंस हो गया पाकिस्तान का। हाँ, लोग जानने लगे कि ये पाकिस्तान की आवाज़ है। कश्मीर पे तो पहले दिन से कश्मीर की जो नुमाइंदगी की, कश्मीर की जो एडवोकेसी की, वो चौधरी साहब ने केस वही बना के गया। उसके बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब कश्मीर अगर उनकी एडवाइसी पे हल होता तो कब का हल हो जाता, उसका हल तो बंदूक से हो रहा है। लें जनाब, इकबाल अखुंद साहब की गवाही आपके सामने। अब फ़ैसला जो पाकिस्तानी हमारे नाजरीन या गैर अहमदी हमारे नाजरीन बेचारे जिनको मौलवी साहिबान जो है वो गुमराह करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, उन्हें ये सोचना है कि अब आपने इस बाशऊर तबके की बात सुननी है जो तारीख़ से वाकफ़ियत रखते हैं, जो दुनिया के हालात से वाकफ़ियत रखते हैं, जिन्होंने हज़रत सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जैसे मसलन लोगों के साथ काम किया हुआ है, जो वहाँ मौजूद थे अक़वाम मुत्तहिदा में, व्हेन इट ऑल वेंट ऑन, जब ये सब कुछ हो रहा था। उनकी बात सुननी है, उनकी बात माननी है, या आपने उनकी बात माननी है जो बेचारे उस वक़्त भी हलवे मांडे में मसरूफ़ थे। आज भी उनका काम सिर्फ अपनी रोटियाँ पक्की करना, आज भी उनका काम सिर्फ नफ़रत फैलाना और मज़हबी मुनाफ़रत फैलाना है। ये आपने फ़ैसला करना है। इसलिए हम अब अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। नसीर हबीब साहब, ये अभी इकबाल अखुंद साहब की गवाही हमने सुनी है, तो कहाँ से ये बात अंदर आ गई इस सारे सिलसिले में कि जी ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जो हैं वो गोया क़याम पाकिस्तान या पाकिस्तान की आड़ में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिशें कर रहे थे, कोई कार्रवाइयाँ कर रहे थे? कहाँ से आई ये बात? मैं एक छोटा सा एक आपको बात बताता हूँ, एक छोटी सी आपको अंदाज़। जब शिमला मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, मुस्लिम लीग ने कहा कि हम सारे नुमाइंदे हम नामज़द करेंगे, मुस्लिम कांग्रेस ने कहा एक मुसलमान हम करेंगे, लॉर्ड वेवल ने कहा इलेक्शन होंगे, पता लगे कि कौन नुमाइंदा है। ये इंतहाई नाजुक लाइफ एंड डेथ स्टेज थी। आपको पता 1937 के इलेक्शन में पंजाब मुस्लिम लीग को 2 नशिस्तें मिली थी और एक आदमी बाहर गया, एक मलक बरकत अली रह गया था। अब इस इलेक्शन ने साबित करना था कि पाकिस्तान बनना या नहीं बनना। ये जो आप फरमा रहे थे ना कि कायद-ए-आज़म ने भेजा, जाओ दुआ के लिए जाओ, ये वो मौका है। उस मौके पे जमात ने सारा जोर लगा दिया कि करें, और वो इतने ताला बुखारी उसके अप्रैल 1951 का चटान रसाला है, 50,000 रुपया जो है ना सरदार पटेल ने दिया हरारियों को, और नेहरू के लेटर बता रहे हैं कि 50,000 रुपया हुसैन अहमद आया है, 50,000 रुपया मुझसे ले गया। ये पैसे लेके इन्होंने कायद-ए-आज़म को काफिर आज़म, और इसको कहते हैं 30 जून 1996 का एक लेटर है सैयद अब्दुल कदीर का। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। उसने कहा, ताला बुखारी ने कहा कायद-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान की पे नहीं बनेगी। एक लड़का जोश में आ गया, एहसान, उसने कहा कि बनेगा, तुम झूठे हो। ताला बुखारी ने कहा अगर पाकिस्तान बन गया तुम मेरे मुंह पे थूक देना अगर मैं जिंदा हुआ, और अगर मैं फौत हो गया तो मेरी कब्र पे पेशाब कर देना। इस कदर नाजुक मरला था जिस पे जमात ने करके तो पाकिस्तान बनाया, और उस पे चौधरी ज़फ़रुल्लाह साजिशें चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब कर रहे थे। और उधर वो कहता है, उसका मुखालिफ कहता है, ये जो शेख अब्दुल्ला है वो लेके गए, हम वहाँ मजलूम बन के गए, ज़फ़रुल्लाह खान ने ज़ालिम साबित कर दिया। और साजिशें क्या करते रहे हम, और मौलाना मदूदी ने फतवा दिया था कश्मीर का जहाद हराम है। हमारी साजिशें क्या साजिशें थी, और अख्तर हुसैन मलिक जो था लेके चला था कश्मीर, लेकिन वो मौका बदल गया और कमान बदल गई, तो उन्होंने कहा जी ये साजिशें होगी, मदूदी का फतवा काम आ गया। और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा 1960s में कि एटमी रिएक्टर ले लो, तो शेब ने कहा जी नहीं हमारे पास पैसे नहीं फजूल बातों के, अगर एटमी रिएक्टर बन जाता, एटमी ताकत बन जाता, ये पाकिस्तान 2 टुकड़े ना होता, तो कम अज़ कम चलो साजिश थी हमारी नाकाम हो गई, वरना मुफ्ती मूसा साहब कैसे कहते जिना का पाकिस्तान टूट गया। बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहरबानी जनाब। ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की तरफ भी हम आएंगे, ये जो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का हुआ पटवारा, उसकी तरफ भी हम आएंगे। सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब की बात चल रही है जनाब, तो एक हम थोड़ा सा एक और तारीखी हकीकत यहाँ पे आपको बताते चलें। 1950s में जब ये शोर उठा कि जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दे दिया जाए, ज़फ़रुल्लाह खान को जो है वो अक़लीदी ओहदों से हटा दिया जाए क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। इजिप्ट में जब ये खबर पहुंची, मिस्र में
جسے آپ بڑا جناب جب مصر کا نام آتا ہے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, سجدوں میں گر جاتے ہیں کہ آؤ جی اسلامی ملک ہمارا بڑا. وہاں کے کسی مفتی نے بھی یہ فتویٰ دے دیا اور اس کی حمایت کر دی. سارا پریس اس چیز کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا, ان کے جو مسلم کاؤنسلز اور جو شریعت کاؤنسلز اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور پریس میں ایک شور مچا, جس کو کہ وہاں کے اخبارات نے تو کور کیا ہی, مصر کے اخبارات نے, لیکن سول اینڈ ملٹری گزٹ پاکستان سے شائع ہونے والے اس نے بھی کور کیا. ہم آپ کو یہاں پہ اس کا عکس دکھاتے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. واضح طور پہ مصری مسلمانوں کے نمائندوں نے یہ کہا کہ اف ظفر اللہ از این انفیڈل, اگر ظفر اللہ خان ایک کافر ہے, وی نیڈ سچ انفیڈلز, ہمیں ایسے کافروں کی ضرورت ہے. تو جناب یہ آپ ہی کے جو بڑے ہیں اور جن کی آپ بڑی باتوں کے اوپر کہ جی فلاں نے چونکہ یہ فتویٰ دیا ہوا ہے لہٰذا میں یہ کرتا ہوں, فلاں کا چونکہ یہ فتویٰ ہے لہٰذا ایسے ہیں, آپ کے سامنے جناب یہ باتیں کہاں بدل گئیں, کہاں سے تبدیل ہو گئیں جی کہ جی 50 سے پہلے یہ تھے, پہلے یہ ساری. اس لیے ہم کہتے ہیں حقیقت کو دیکھنا, حقائق کو دیکھنا ضروری ہوگا. شاہ فیصل جو ہیں ان کا خط سر ظفر اللہ خان کے نام آپ اسکرین پہ دیکھیں, جس میں وہ سر ظفر اللہ خان کی خدمات کا اعتراف کھل کے کر رہے ہیں. یہ آپ کے شاہ فیصل صاحب جناب, جن کے نام پہ آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو گئے آپ, ٹھیک ہے, جن کے پیچھے چل کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ خادم حرمین شریفین ماشاءاللہ, ہاں جی, یہ ان کا خط, اور وہ ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے, جس طرح ہم نے کہا ضرور ہم سے رابطہ کریں, ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو مزید آگاہی حاصل ضرور ہو. اچھا, اب سر ظفر اللہ خان صاحب کی بات ابھی چل ہی رہی ہے, تو ایک ہم نے دیکھیں اقبال اخون صاحب جو پروفیشنل کیپیسٹی میں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. اب ہم آپ کو ایک گفتگو سنانا چاہتے ہیں ایک ایسے آدمی کی جو ذاتی حیثیت میں ان کے ساتھ وابستہ تھے. ٹھیک ہے جی, اشرف لیاقت علی خان, جن کی وفات ہو گئی ہے 2014 میں انفارچونیٹلی. یہ صاحبزادہ لیاقت علی خان قائد ملت کے نام سے جو جانے جاتے ہیں, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم, ان کے صاحبزادے تھے. ان سے ہم نے ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو بات کی وہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے, اس کا کچھ حصہ ہم اس وقت آپ کو یہاں پہ سنائیں گے. وہ ذاتی حیثیت میں جانتے تھے. پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, اور وہ قائد اعظم اور قائد ملت کے ساتھ تو ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے, اور وہ آپس میں بہت دلچسپی سے بات کرتے تھے چیزوں پر. اچھا خیر, وہ یہ تھا کہ شروع سے, جیسے آپ کو پتہ ہی ہے, یہ تو ہسٹری کی بات ہے کہ قائد اعظم اور قائد ملت کو تو بہت زیادہ ان پہ ظفر اللہ صاحب پہ وہ تھا, ٹرسٹ تھا, کیونکہ انہوں نے یو این میں بھی کشمیر کے بارے میں بھی بہت کام کیا پاکستان کے لیے. قائد اعظم نے ان پہ بہت سارا وہ بوجھ ڈالا تھا شروع پہ پاکستان بننے سے پہلے. وہ ظفر اللہ لندن آئے تھے بہت دفعہ پاکستان کے بارے میں, اور اس کے علاوہ سر ظفر اللہ کے ساتھ جو تعلقات تھے ہمارے خاندان کے اور قائد اعظم کے خاندان کے, وہ ایسے تھے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی ریلیجس بات کبھی آتی بھی نہیں تھی. یہ کہ ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ریلیجن کیا ہے کیا, کیونکہ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ ہمیں تو انسان دیکھنا ہے, ہمیں ریلیجن سے تو خیر ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں جو بھی ہیں, لیکن ہمیں انسانیت کی بات کرنی ہے. جو انسان کے لیے کام کرتا ہے, اور ملک کے لیے ظفر اللہ صاحب نے بہت کام کیا, اس پہ زیادہ زور ہوتا تھا ہمارے گھر میں. ان کا جو وطن کے ساتھ جو محبت تھی اس پہ کسی طرح کوئی شخص ڈاؤٹ کر سکتا ہے کبھی بھی کہ ان کو اپنے وطن سے محبت نہیں تھی؟ نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا جی. اگر کوئی کہتا بھی ہے تو وہ تو خود غدار ہوگا ملک کا, اگر کوئی کہتا ہے. لیکن جو خدمات انہوں نے کی ہیں پاکستان کے لیے وہ بہت کم لوگوں نے کی ہیں جی. آپ ایسے سمجھیں کہ جب یہ پاکستان بنا تھا, ایک ٹیم تھی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, جس کے لیڈر تھے قائد اعظم. اچھا ٹھیک ہے, اس ٹیم میں سر ظفر اللہ تو بہت ہی زیادہ اونچے تھے اس ٹیم میں. He was one of the pioneers of this team that made Pakistan. So if anybody says کہ ظفر اللہ صاحب has not done anything for the country or has done something wrong for the country, he himself is a traitor. میں تو یہ کہوں گا. لیں جناب, اب وہ ہمارے احباب, ہمارے مخالفین کے پیچھے چلنے والے جو بڑا جناب ہمارے پرکھ اور قائد ملت اور رحمت اللہ علیہ اور ہمارے پرکھوں کی اولاد, انہی کی مان لیں, انہی کی سن لیں.
کچھ تو کریں, کچھ تو ذرا تھوڑا سا اپنے ویژن کو ہٹائیں اس فوکس پہ سے جہاں پہ آپ نے فکسیشن کر لی ہوئی ہے اپنے ویژن کی, وہاں سے ہٹ کے دیکھنا ہوگا, حقائق کی طرف واپس ہمیں جانا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا. اب ہم قدوس ملک صاحب کے پاس واپس چلیں گے. قدوس ملک صاحب, پاکستان کے وجود میں آنے تک کی بات تو ہو گئی, پاکستان جب وجود میں آ گیا وہیں تو مقصد حاصل نہیں ہو گیا. تو اور ان احمدیوں نے جنہوں نے پاکستان میں سکونت اختیار کی اور آج تک کی ہوئی ہے, ان کا رویہ, ان کا تعلق, ان کی خدمات اب ظاہر ہے بڑی پھیلی ہوئی ہیں, دہائیوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں. ایک اختصار سے کچھ اس کے بارے میں تو بتائیں. جی آصف صاحب, احمدی تو پاکستان کے قیام سے پہلے بھی, پاکستان کے قیام کے دوران اور آج تک جو ہے وہ جماعت کی, پاکستان کی وہ خدمت کر رہے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی میری نظر سے ایک گزرا جو ظفر اللہ خان صاحب کی بات ہو رہی تھی ابھی ٹی وی کے اوپر, انہوں نے ایک استعفیٰ دیا جب وہ وزیر خارجہ تھے, وہ ایک اساسی کمیٹی کے وہ رکن تھے اور انہوں نے استعفیٰ دیا. اس استعفے کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس وقت عدلیہ کی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس عدلیہ کے اندر یہ تجویز تھی کہ کوٹا سسٹم کریٹ کر دیں اور اس میں سیاسی سفارشیں اور یہ وہ, اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی کمیٹی کے ساتھ شامل نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک زہر ثابت ہوگی یہ چیز. اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اتنی بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں. اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہماری برسر اقتدار پارٹی ہے, ان کا دعویٰ کم از کم, عملاً تو انہوں نے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم نے اپنی عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے, انصاف لوگوں کو مہیا کرنا ہے. جو چیز, جن بیماریوں کے بیج آج سے پہلے 50 60 70 سال پہلے ڈالے گئے, اور وہ ڈالنے والے معصوم لوگ نہیں تھے, وہ ڈالنے والے وہی لوگ تھے جو پاکستان کے مخالف تھے. 1950 میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شروع ہوئی ہے اور اس کو شروع کرنے والے عطا اللہ شاہ بخاری تھے. حیرت ہوتی ہے کہ آج وہ لوگ کس چہرے پہ, انہوں نے کیا ماسک لگایا ہوا ہے جو ہمارے عوام کو نظر نہیں آتا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لیاقت علی خان, ابھی آپ نے ان کے بیٹے کا یہ دکھایا, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان احمدیوں کے خلاف جو یہ سازشیں ہو رہی ہیں, یہ اس کے پیچھے انڈیا کا 5th کالم ہے اور یہ لوگ ہیں. جب انہوں نے جہانگیر پارک میں ظفر اللہ خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے شور کیا, یہ لوگ ڈیسپریٹ تھے کہ کسی طرح یہ آ کے جو ہے یہ اپنی جگہ بنائیں اور وہ انہوں نے احمدیوں کو کسی طرح اسکیپ گوٹ کریں. آپ پاکستان کے ڈیم دیکھ لیں, پاکستان کی بجلی دیکھ لیں, پاکستان کی پلاننگ کمیشن کے ایم احمد کو آپ دیکھ لیں. ایون 90s تک احمدی جو ہیں, جب یہ F-16 کے حوالے سے براؤن بیک امینڈمنٹ اور پریسلر امینڈمنٹ تھی, ہمارے پاس ایسے خطوط ہیں کہ جو کہ سفارت خانے کے ایمبیسی لکھتے ہیں 90s میں, شکریہ ادا کر رہے ہیں وہ جماعت احمدیہ کا, اور جو جماعت کی خاموش خدمت ہے, وہ یہ خدمت نہیں ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے اور ٹی وی کے اوپر آ کے جو ہے وہ بیان بازی کرنی ہے. جماعت احمدیہ کی خدمت آج بھی جو ہے وہ خاموشی سے جس طریقے سے احمدی کر رہے ہیں, اور ہمیں ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے ساری دنیا میں پاکستان کی طرف سے, اور آج تک کبھی جو ہے وہ ہم نے اس کا ذکر ہم نہیں کرتے, کیونکہ خلیفۃ المسیح کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم نے کھڑے رہنا ہے, کیونکہ عوام کا قصور نہیں ہے, قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کو اپنی گدی بنا کے ایک پیسے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک. قدوس ملک صاحب بڑی مہربانی, جزاکم اللہ. اس سے ہم اب آگے چلنا ہے ہمیں. قدوس ملک صاحب, پروگرام کا ہمارا وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے اختتام کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے. ہم ایک اب آخری حصے میں ایک رپورٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں جس کو پچھلے دنوں پاکستان میں سوشل میڈیا میں ہمارے مخالفین نے بڑا اچھالا. وہ ایک رپورٹ ہے جو یہاں برطانیہ سے شائع ہوئی ہے, جس کا ٹائٹل ہے سفوکیشن آف دا فیتھفل. یہ آن لائن اویلیبل ہے, اگر آپ جا کے اتنا بھی سرچ کریں. اور دا پرسیکیوشن آف احمدی مسلمس ان پاکستان, دا رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم. یہ ایک یہاں پہ برطانیہ کہ حکومتی سطح پہ ایک ہے آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار دی احمدیہ مسلم کمیونٹی APPG, جو مختلف کازز کے لیے بنتے رہتے ہیں. یہ ایک اس کے لیے بنا ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے ان حالات کا بیان کیا جو پاکستان میں احمدیوں کو درپیش ہیں. اب ہمارے مخالفین نے جو مزے کی بات یہاں پہ کی, انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اس طرح کی رپورٹیں شائع کر کے پاکستان کو عالمی برادری میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب ہم نے کیا اس بارے میں کوشش کرنی ہے, اس معاملے تو آپ خود کفیل ہیں. قدوس ملک صاحب کچھ بتائیں.
جی آصف صاحب بڑی ایک عجیب سی یہ بات ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے بزارو ورلڈ، کہ جہاں پہ شمال جنوب ہوتا ہے، مشرق مغرب ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، زمین آسمان ہوتا ہے. یہ ہمارے مخالفین بزارو ورلڈ میں رہتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ بدنام کرنے کا کیا مطلب ہے. ایک قاتل کو قاتل کہنا اس کو بدنام کرنا ہے. اگر آپ ملک کی بات کر رہے ہیں، وہ ملک جو کہ احمدیوں نے اپنے خون سے بنایا ہے، جس کے لیے آج بھی جو ہے وہ احمدیوں کی جانیں حاضر ہے، بدنام تو اسکائپ کا ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا. مجھے لگتا ہے ہم بہت جلدی واپس آ جائیں گے. جس طرح قدوس صاحب کی بات کو میں لے کے ابھی آگے چلوں گا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بدنام کرنے والی کون سی بات ہے. ٹھیک ہے جی قدوس صاحب، مجھے بتایا گیا کہ آپ کے اینڈ پہ کوئی ایشو ہے، پلیز اگر آپ دیکھ سکیں اسے. ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ قدوس ملک صاحب ہمیں دوبارہ واپس جوائن کر سکیں. قدوس ملک صاحب بات جو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ بھئی ایک آپ نے سب کچھ اپنے قوانین بنا کے اس دنیا کے سامنے رکھ دیا. اب اس کے اوپر جب دنیا تبصرہ کرتی ہے تو آپ اس میں کیا بدنامی اور کیا ہے جی نصیر حبیب صاحب؟ سازش جماعت کو ضرورت ہے کسی کو بھی جماعت کو چھوڑیں، کسی کو بھی یہ سازش کرنے کی کہ پاکستان کو دنیا میں بدنام یہ کیا جب جائے؟ پاکستان بنا ہے تو وہ یہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں کسی طریقے سے. یعنی مولانا مفتی محمود کا بیان ہے جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، وہ اسے گناہ سمجھتے تھے. اور جو ہی یہ وجود میں آیا ہے انہوں نے خواجہ حسن نظامی تشریف لائے ہیں 50s میں، انہوں نے آ کے اعلان کیا ہے کہ یہ جو مسئلے اٹھا رہے ہیں نا احمدی غیر احمدی، یہ ہندوستان کے 5th کالمسٹ ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اس وقت سے یہ سازشیں اس وقت سے یہ چل رہا ہے. اچھا یہ پاکستان کے دو ٹکڑے دو دفعہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے سرتاج عزیز صاحب، ان کے نام سے اکثر پاکستانی واقف ہیں. ہم قدوس ملک صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک دفعہ ذرا دیکھتے ہیں ایم ایم احمد صاحب کا. قدوس ملک صاحب نے بھی جب گفتگو کر رہے تھے، مرزا مظفر احمد ان کا نام تھا، پاکستان کے پلاننگ کمیشن میں جو ہے وہ بڑے اہم رول پہ ڈیپیوٹی اس کے وہ تھے، چیئرمین تھے. ایوب خان خود جو ہے وہ اس کے سربراہ تھے ادارے کے. اس وقت انہیں بڑی خدمات کا موقع ملا، اور اس وقت بھی وہ جو کروشل مومنٹ تھا جس وقت وہ ملک جو ہے وہ گویا اٹ واز فالنگ اپارٹ اینڈ جسٹ اباؤٹ ٹو فال اپارٹ. سرتاج عزیز صاحب کی گفتگو ہم یہاں پہ سنتے ہیں اور پھر دوبارہ ہم قدوس ملک صاحب کے پاس واپس جائیں گے. سرتاج عزیز صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں. پچھلے دنوں یہاں پہ لنڈن میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ، ایک پاکستانی اوریجن کا چینل ہے وہ، اس میں انہوں نے کہا کہ ایم ایم احمد صاحب کے ریلیجس افیلیشن کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں تھے. اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں خیر، یہ تو بالکل صحیح چارج نہیں ہے. ہی واز ویری پیٹریوٹک پرسن. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں ان کا جو جسے کہوں گا آبجیکٹیویٹی تھی یا لیک آف بائس تھا، وہ یہاں تک تھا کہ ہم جتنے لوگوں نے ان میں سے ساتھ کام کیا ان میں سے کوئی بھی احمدی نہیں تھا. ابو الحق تھے، چاہے میں تھا، چاہے معین بقائی تھے، چاہے قمر اسلام تھے، یعنی دی انٹائر ٹیم. یعنی کبھی میں نے ان کے یہ ڈسکریمنیشن کبھی دیکھی نہیں کہ جی وہ کسی اور یہ بھی کہ بلکہ ایک وہاں پہ ہمارے ایسٹ پاکستانی سیکٹری تھے ایگریکلچر کے. تو ایک دفعہ میں نے اپنے کلیگ کے ساتھ پشتو بولی تو مجھے کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے پٹھان، یو آر ناٹ اے پنجابی. تو میں نے کہا نو. کہتے ہیں یو مسٹ بی این احمدی. تو میں نے کہا نو. کہتے ہیں دین ہاؤ آر یو سو کلوز ٹو مسٹر ایم ایم احمد. یعنی ان کا مطلب تھا کہ یا پنجابی ہو اور یا احمدی ہو تو پھر، لیکن کبھی انہوں نے اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا کہ جی میں وہ نہیں ہوں دونوں میں سے. تو یہ ان کا جو جنرل ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈز پاکستان اینڈ اس کے جو لانگ ٹرم انٹرسٹ تھے، دے ور کوائٹ ریمارکیبلی آبجیکٹیو اینڈ پازیٹیو. ایم احمد صاحب کی جو ایک میں کنٹریبیوشن اسپیشلی یاد کروں گا وہ یہ تھا کہ لیٹ 60s میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں کافی ٹینشن آ چکے تھے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 65 کی لڑائی کے بعد 66 میں مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس آئے تھے اینڈ دے ور سیکنگ گریٹر اٹانومی. تو اس پہ احمد صاحب نے 2-3 اہم انیشیٹو لیے تھے اور انہوں نے وہاں کے گورنرز کے نیچے پالیسی کمیٹی بنائی تھی، ایج لیول پر بھی، ایگریکلچر پر بھی، انڈسٹری پہ بھی، اور خود اس کے ممبر تھے اور فائنانس سیکٹری ممبر تھا اور باقی افسر ممبر تھے، تاکہ جو پالیسی میکنگ ہے ان دی انٹرسٹ آف ایسٹ پاکستان وہ ڈھاکے میں ہو انڈر دی چیئرمین شپ آف دی گورنر ایسٹ پاکستان. اس طرح کی کمیٹی یہاں بھی بنی تھی ٹو کریٹ پیرٹی. تو اس کے بعد پھر جب وہ 4th 5 year پلان بن رہا تھا 69-70 میں، کورنگ دا پیریڈ فرام 7 to 75، وہ بہت بڑا بون آف کنٹینشن بن گیا تھا
between East and West Pakistan کہ آیا دونوں صوبوں کا ایک کامن پلان ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو اس میں he played a very major unifying role in terms of trying to keep انہوں نے جو پہلے ایوب خان کو پھر یحییٰ خان کو ورچولی یہ کنونس کیا کہ جی آپ پولیٹیکلی اگر دونوں میں اکٹھے رہیں تو اکانومی میں اگر فرق ہو بھی جائے اور وہ ان کے ریسورسز انہیں کو دے دیے جائیں, مینجمنٹ ان کو دے دی جائے, کوئی حرج نہیں ہے. تو اٹ واز اے ویری sort of politically astute sort of thinking on his part. اور بلکہ جو مارچ 71 میں فائنل نیگوسیشن تھی بیفور دا ملٹری کریک ڈاؤن, اس میں میں ان کے ساتھ گیا تھا ایسٹ پاکستان ڈھاکہ. تو وہ انہوں نے یہی فارمولا دیا کہ 1 country 2 economies is better than 2 countries. اور لیکن انفارچونیٹلی وہ things had gone too far اور اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. لیکن his role in keeping East and West Pakistan, even the East Pakistani جو ڈیلیگیشن تھا, they were also surprised کہ ان کا جو اپروچ ہے کتنا کنسٹرکٹیو ہے اور پازیٹیو. احمد صاحب پاکستان کے بہت ہی قابل اور دیانتدار سول سرونٹ تھے اور انہوں نے کافی اہم پوزیشنیں جو ہیں وہ سنبھالی تھیں. تو 60s میں جب میں پلاننگ کمیشن میں آیا تو وہ شروع میں فائنانس سیکرٹری بنے اور اس کے بعد پھر ڈپٹی چیئرمین بنے 66 میں. تو ان کی زیر نگرانی جو پلاننگ کمیشن کا کام تھا وہ بہت ہی اس میں بہتری آئی. ویسے بھی 60s میں پلاننگ کمیشن جو ہے وہ بہت سینٹرل پوزیشن تھی اس کی, کیونکہ ایوب خان جو تھے وہ چیئرمین تھے پلاننگ کمیشن کو, ڈپٹی چیئرمین منسٹر کا اسٹیٹس تھا, اور پلاننگ کمیشن میں بہت اچھی ٹیم تھی ٹیکنیکل سبجیکٹس کی اور دوسروں کی. تو اس میں جو پوری ٹیم تھی اس میں قمر الاسلام ہمارے سیکرٹری تھے, محبوب الحق, میں, معین بقائی, ہم 3 سینئر اکانومسٹ تھے. ہمارے ساتھ پوری ٹیم تھی. شفیع نیاز ایگریکلچر کے تھے, این قریشی انڈسٹریز کے تھے, ڈاکٹر ایم ایس قریشی واٹر اینڈ پارک کے تھے. اسی طریقے سے جو ٹیکنیکل سیکشن تھے تمام کے. تو یہ کوئی 20-25 بندوں کی بڑی اسٹرانگ ٹیم تھی اور ایم احمد صاحب اس کے لیڈر تھے. تو 60s میں جو پلاننگ کمیشن کا رول تھا وہ ورلڈ بینک نے بھی اور باقی سب نے ایکنالج کیا کہ نہ صرف ہماری جو پلاننگ پروسیس ہے کہ سیکنڈ 5 ایئر پلان کی پرفارمنس اور اس کے بعد تھرڈ 5 ایئر پلان کا جو اسکوپ تھا وہ, بلکہ جو پالیسی میکنگ تھی ڈے ٹو ڈے اکنامک, اس کا مرکز پلاننگ کمیشن تھا. اور ایم احمد کی لیڈرشپ جو ہے اس حوالے سے بہت ہی ویلیویبل تھی, کیونکہ ان کی جو شخصیت میں شفقت بہت زیادہ تھی اور بہت ہی کائنڈ اور ایک ٹیم کو ڈیولپ کرنے والی ان کی طریقہ کار تھا, جو میتھڈ آف ورکنگ تھا. تو وہ جو میرے اسی لیے جو 10 سال تھے 60s کے, وہ ان کی وجہ سے پلاننگ کمیشن میں ایک بہت ہائی پوائنٹ سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد سے پلاننگ کمیشن کو وہ رول پھر کبھی نہیں ملا ان کے جانے کے بعد. تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. یہ جی ستاج عزیز صاحب نے اعتراف کیا, ورلڈ بینک نے انہوں نے بتایا اعتراف کیا, IMF نے اعتراف کیا, ساری دنیا کے معقول لوگوں نے اعتراف کر لیا جماعت احمدیہ کے اس طرح کے خدمات کا, جس طرح ایم احمد صاحب کی خدمات کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا تھا. نہیں کیا تو ہمارے مخالفین نے نہیں کیا, بھائی نہ کریں. ہم تو صرف اپنے ناظرین جو آپ کے پیچھے چلتے رہیں, جن کو آپ اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کر کے بیچاروں کو گمراہ کرتے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی خدمات, پاکستان کی جماعت احمدیہ کی خدمات جو پاکستان کے لیے رہی ہیں, ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. قدوس ملک صاحب ہمارے ساتھ واپس موجود ہیں. قدوس ملک صاحب, جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی وہاں ہی سے شروع کر لیں, لیکن ٹائم اب اتنا نہیں رہا. جی میں معذرت خواہ ہوں آصف صاحب, لیکن بات APBG رپورٹ کے حوالے سے ہو رہی تھی اور بدنامی کے حوالے سے ہو رہی تھی. میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ سب سے پہلے بدنامی کو ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ بدنامی سے مراد کیا ہے ہمارے مخالفین کی. پاکستان اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق دنیا کے کرپٹ ترین ملکوں میں سے ہے. اگر آپ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی رینکنگ دیکھیں ساری دنیا میں, اور یہ مستند ڈیٹے ہیں, وہ پاکستان سے کم آپ کو شاید 7-8 رینکنگز نظر آئیں گی. اگر آپ کا قومی نشان اس وقت پاکستان کا, ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کے, کشکول آپ کا قومی نشان ہے. ٹیررزم کے حوالے سے سب سے پہلے ساری دنیا کی نظر پاکستان پہ پڑتی ہے. تو بدنامی کا مطلب کیا ہے کہ وہ کون سی بدنامی ہے؟ وہ بدنامیاں تو آپ لوگ کر رہے ہیں.
جو بدنامی آپ نے اس ملک کی کر دی ہے، یہ وہ ملک ہے جب ایم اے محمد اس کے ڈپٹی پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین تھے، اس وقت باہر سے کوریا اور ان سارے ایسٹرن ایشین جو مرجنگ مارکیٹس تھیں، وہ لوگ آ کے آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے. تو ہم نے تو وہ پاکستان آپ لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑا تھا. آپ نے پاکستان کو ہمارے سے چھین کے وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اے پی پی جی کی رپورٹ میں کیا غلط بات ہے؟ اگر آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ پارلیمنٹیرینز ہے بائی دا وے، یہ برٹش پارلیمنٹ کے اکثر ممبران ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے اہم اس میں لوگ اس میں شامل ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جس کے اوپر ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمغے دیے جائیں کہ ہم نے ان مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں، آپ کو اس بات پہ فخر ہے، تو یہ بدنامی تو نہ ہوئی؟ یا آپ یہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک احمدی السلام علیکم کہتا ہے تو یہ ایک جرم ہے، اور آپ کو ہم جو ہے وہ جیلوں میں، آپ کو تھانوں کی ہوا، آپ کو تو 80 سال کے بوڑھے احمدی کی شرم نہیں آئی جس کو آپ نے اس لیے پکڑ لیا کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ان کے پاس حضرت مسیح موعود کا لٹریچر تھا. بدنامی تو یہ ہوتی ہے. بالکل اور ایسا ہی ہے. اگر اسے جی قدوس صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی جناب. دیکھیں ہم جتنی ابھی یہ باتیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں، جو ابھی قدوس ملک صاحب کہہ رہے تھے، پاکستان ٹیررزم کے حوالے سے اس کی شناخت دنیا میں، اور پاکستان کی پہچان دنیا میں، اور جو بدنامی دنیا میں کرپشن کے لحاظ سے، ایک بات یہاں پہ میں وضاحت کر دوں، ہم بڑے دکھ سے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، کوئی خوشی سے نہیں بیان کرتے. مطلب ہے کہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ ہم اس پہ خوش ہوں، لیکن صرف عرض ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے پیار محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں، کہ جو بدنامیاں آپ نے خود سہیڑی ہیں اپنے لیے اور پاکستان کے لیے، وہ ہمارے سر منڈنے کی کوشش نہ کریں. وہ آپ کا کیا دھرا ہے، اس کی ذمہ داری کم از کم خود قبول کریں. اس میں جماعت احمدیہ کوئی کردار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو، اچھا ایک بڑی دلچسپ بات ایک ہمارے مخالف مولوی نے آ کے جو کی سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رپورٹ جو شائع کی ہے حکومت برطانیہ نے ہم سے، یعنی ان سے، ختم نبوت والوں سے، گویا جس تحفظ ختم نبوت، ہم سے انہوں نے رائے نہیں لی، ہمارا موقف نہیں لیا. بھائی کیا کہنے جناب، کیا معصومیت، اس معصومیت پہ کیا کہے آدمی. آج تک آپ نے جماعت احمدیہ کے کسی نمائندے کو اپنے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ لا کے اس کو اپنا موقف بیان کرنے دیا؟ نہیں کرنے دیا. آپ نے کون سا موقف بیان کرنا ہے؟ قانون آپ کا، حکومت آپ کی، راج آپ کا، آئین آپ کا، اور آئین انٹرنیٹ پہ ساری دنیا کے لیے اویلیبل ہے، جسے دنیا کا کوئی بھی معقول آدمی پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ یار ایک آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلاں جماعت جو ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. وہ آپ کی امینڈمنٹس، وہ آپ کی آرڈیننسز جس میں آپ کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان نظر بھی نہیں آ سکتا، اس پہ دنیا جب حیران ہوتی ہے. کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کہ حکومت برطانیہ سمیت ہمیں دنیا کی کسی حکومت سے کوئی امید نہیں ہے. امید ہماری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ حکومتیں دنیا میں دوسری اور دنیا کی دوسرے ریاستیں جب کیس سٹڈی کرتی ہیں اور حیران ہوتی ہیں آپ لوگوں کے آئین کے اوپر اور آپ کی آرڈیننسز کے اوپر، تو اس پہ ہمارے پاس نہ پلٹ کے آئیں. بھائی یہ آپ نے بنائے تھے، یہ پلٹ کے واپس، یہ بومرنگ جو ہے یہ اب آپ کے پلٹ کے واپس آیا. اب یہ نہ اسکیپ کوٹ نہ تلاش کریں کہ جی اب ہم اس پہ کس کو. اور دوسری بات یہ کہ آپ حکومت پاکستان جناب ساری آپ کی مولوی صاحبان کی ڈوروں انگلیوں سے تو ڈوریں بندی پڑی ہیں. آپ تو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر حکومت برطانیہ سے کہیں جی آپ نے کیوں کیا، اور جواب ان سے پوچھ لیں آپ خود. ٹھیک ہے جی. بہرحال اب جو ہے ہم پروگرام کے اختتام پہ ہیں. آج ہم نے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، پچھلے پروگرام میں ہم نے جو سوال دیے تھے اس کا ایک بھی جواب، کیا معقول اور کیا غیر معقول، کوئی بھی جواب ہمیں موصول نہیں ہوا، اور ہم نے بتایا تھا کہ جواب نہیں آئے گا. مثلا اس میں ہم نے پوچھا تھا کیا قائد اعظم محمد علی جناح اپنی کابینہ میں جب ایک احمدی یعنی سر ظفر اللہ خان صاحب کو بٹھا رہے تھے جو کہ آپ کے نزدیک غدار ہے، تو جناح صاحب کیا بنتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، نہ آیا تھا نہ آئے گا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اور باقی آپ جو مرضی اٹھا کے لے کے آتے رہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. آج کے سوالات جناب نوٹ کریں، 2 سوالات یہ ہیں، ان کے جواب بھی آپ نہیں دے سکیں گے، کوئی دے ہی نہیں سکتے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں صرف بات یہ ہے معقول سوال ہے، آپ کی مخالفت معقولیت پہ مبنی نہیں ہے، اس لیے کبھی جواب نہیں آئیں گے. سوال نمبر پہلا جو آپ کا ہے وہ آپ کی اسکرین پہ اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں. مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر قائم ہونے والی آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں اور سرکردہ رہنماؤں نے حضرت سر ظفر اللہ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معروف احمدیوں کو مسلم لیگ کی اہم ذمہ داریاں کیوں سونپ دی تھیں؟ مسلم لیگ تھی، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بنی تھی،
ان کے سرکردہ رہنما جن کے ناموں کے ساتھ آپ بے انگنت القاب لکھتے ہیں آج، ان کو کیوں سمجھ نہیں آئی تھی کہ جی یہ ہم ظفر اللہ خان کو اور مفتی محمد صادق کو بلا رہے ہیں قادیان سے؟ ان کے نام سے قادیان لکھا ہوا ہے اس میں، جو ہم نے آپ کو شروع میں سلائیڈ دکھائی تھی۔ خیر، یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا نوٹ کر لیں، بڑا مختصر سا، بڑا سیدھا سا، کیا احمدی تقسیم ہند سے پہلے مسلمان تھے؟ اس کی روشنی میں جو بھی ہم نے بات اوپر کی ہے، انہوں نے تو شامل کر لیا، آج آپ کو یہ غیر مسلم نظر آتے ہیں۔ کیا احمدی تقسیم ہند سے پہلے مسلمان تھے اور بعد میں غیر مسلم قرار پا گئے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کے نزدیک اس کی کوئی معقول توجیہ کیا ہے؟ کیا ایسا ہوا کرتا ہے؟ کوئی جغرافیائی تقسیم ہو گئی جناب، ایک خطہ زمین پہ ایک لائن لگا دی گئی جغرافیائی تقسیم کے لیے، اس کے بعد سے ایک فرقہ جو ہے وہ لو جناب اب ان کا مذہب تبدیل ہو گیا، 1953 میں فلاں حکومت آ گئی تو لیں جناب فلاں اب مسلمان ہوگا، آپ نے 74 میں فلاں حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا، لہٰذا اب جو مسلمان نہیں تھے وہ مسلمان ہو گئے جو مسلمان تھے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ مذہب کی بات ہے، دین کی بات ہے، ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، اسے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے دیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔